الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. وقالوا: فما لنا ما هي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی مجلس میں قربانی کے جانور میں حصوں کی تفصیل اور اس کے گوشت کے متعلق تفصیلی احکام ذکر کیے جائیں گے. اور ذبح کے متعلق کچھ باتیں ضروری ذکر کریں گے. قربانی اللہ رب العزت کا حکم ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں. تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یہ عظیم حکم اس وقت کما حقہ ادا ہوگا جب اس کے تفصیلی احکام کی رعایت کی جائے گی. قربانی کے جانور کون سے ہیں، کن کی قربانی صحیح ہے کن کی نہیں، اس کی تفصیل پچھلے بیان میں ہو چکی. آج پہلے یہ بتلائیں گے کہ کس جانور میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں. قربانی میں اگر جانور بڑا ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ ہے تو اس میں بھی 7 آدمی شریک ہوں گے، اور گائے ہے بیل ہے تو اس میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یعنی وہ 7 حضرات جن پر قربانی فرض ہو گئی، تو وہ اگر کسی وجہ سے چھوٹا جانور ذبح نہیں کر سکتے تو بڑا جانور خرید کر سب اس میں شریک ہو جائیں گے اور سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. اس لیے کہ بڑا جانور 7 چھوٹے جانور یعنی 7 بکریوں کے کیا مقام ہے. ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر بڑا جانور قربان کرنا واجب ہو گیا، لیکن فی الحال مجھے وہ مل نہیں رہا، تو کیا میں اس کی طرف سے 7 بکریاں ذبح کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: بالکل کر سکتے ہو. تو بڑا جانور خواہ اونٹ ہے خواہ گائے بیل ہے، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں.
بعض حضرات کہتے ہیں کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں گے، اس طرح کے غیر مقلد حضرات، فرقہ اہل حدیث کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں گے اور گائے میں 7 ہوں گے، اور اس کے بنیاد پر وہ روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ جس میں اونٹ کے متعلق آیا کہ وہ 10 آدمیوں کی طرف سے قربان ہوا۔ تو اصل میں یہ حدیث منسوخ ہے۔ پہلے صحابہ کرام میں مالی تنگیاں تھیں، مالی تنگی کی وجہ سے اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے تھے، بعد میں اللہ پاک نے مالی فراوانی عطا کر دی، اب حکم آیا کہ 7 آدمی شریک ہوں گے، جس طرح کہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ حدیث کی معروف کتاب مسلم شریف میں موجود ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوں۔ اب یہ امرنا کے الفاظ ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب ظاہر بات ہے روایت بھی صحیح مسلم کی ہے اور حکم بھی دیا جا رہا ہے، تو اس سے صاف بات واضح ہے کہ 10 آدمی والی جو روایت ہے وہ منسوخ ہے۔ لہذا اونٹ ہو یا گائے ہو، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 10 آدمی نہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے تو کیا وہ اپنا الگ الگ جانور کریں گے یا بڑے جانور میں حصہ ڈالیں گے، یا سب کی طرف سے ایک چھوٹا جانور بھی کفایت کر جائے گا؟ آج کل یہ مسئلہ بھی زیر گردش ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹا جانور گھر کے سربراہ کی طرف سے ذبح کر دیا جائے، مثلا بکری بکرا، تو سب سے قربانی والا فریضہ اتر جائے گا اور سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ تو دلیل میں ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں آیا کہ ایک بکری سب گھر والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفایت کرتی تھی۔ یہ بھی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں، حالانکہ اس روایت کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ بھئی ایک بکری ایک گھرانے والوں کی طرف سے کافی اس صورت میں ہے کہ جب گھر کا جو سربراہ ہے صرف قربانی اسی پر واجب ہے، باقی اور کسی اور پر واجب ہی نہیں، تو وہ اپنے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے کر لے تو کیا حرج ہے؟ اسی کے نابالغ اولاد مال، ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، ان پہ واجب بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر گھر کے افراد سب بالغ ہیں اور کئی حضرات صاحب نصاب ہیں تو سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، ایسا مسئلہ کسی روایت میں نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے ثواب میں شرکت، ایک ہے فریضے کی ادائیگی۔ تو اگر تو گھر کے سربراہ پر ہی قربانی واجب تھی، وہ صاحب نصاب تھا اور کوئی صاحب نصاب تھا ہی نہیں، اس کی طرف سے ادا ہوگی پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر گھر کا کوئی بڑا ہے، ابا ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے اور بالغ اولاد ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، اب تو سب کی طرف سے قربانی واجب ہوگی، اب سب کی طرف سے قربانی واجب ہوگی۔ بسا اوقات ایسے ہوتا تھا کہ گھر کے کسی بھی فرد پر قربانی واجب نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی صاحب نصاب نہیں تھا، تو ثواب میں شرکت کی غرض سے ایک قربانی یعنی ایک بکری سب گھر والوں کی طرف سے ذبح کر دیتے تھے۔ اس کو ان حضرات نے سمجھ لیا کہ بھائی جو لوگ جن پر قربانی واجب ہے گھر کے سارے لوگ ہی اگر ایک بکری ذبح کرتے سب کی طرف سے کافی ہے۔
حالانکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں کہ گھر کے کسی فرد پر بھی قربانی واجب نہیں تھی، بس انہوں نے ثواب میں شرکت کے لیے ایک قربانی ایسے ہی ذبح کر دی، واجب کسی کی طرف سے بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ثواب میں شرکت ہے، اس میں ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ایسا گھرانہ بھی ہے کہ اس میں کوئی فرض بھی صاحب نصاب نے اس پر قربانی واجب نہیں، تو یہ نفلی قربانی ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وگرنہ اگر اس کا معنی ہے کہ گھر کے کئی افراد صاحب نصاب کے سب کی طرف سے قربانی ہو گئی، دلیل میں یہ روایت پیش کرتے تو ہم ایک اور روایت پیش کریں گے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 مینڈے ذبح کرتے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا فرماتے میری امت کے ان افراد کی طرف سے، ہاں جی، جو قربانی نہیں کرتے۔ اب گویا کہ پھر سب کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے، ہاں جی، پھر اب تو کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی یہ ثواب میں شرکت ہے، ثواب میں شرکت اور چیز ہوتی ہے، وجوب کی ادائیگی اور چیز ہوتی ہے۔ لہذا اگر قربانی گھر کے کئی افراد پہ واجب ہے، ہر آدمی اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ اسی طرح قربانی کے مسائل میں کچھ مسائل ذبح کے ہیں، ذبح کے مسائل۔ قربانی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، خود قربانی کرنا اپنے ہاتھ سے یہ سنت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس کو خود قربانی کرنی آتی ہے، جس کو قربانی کرنی نہیں آتی، اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے ہاتھ سے قربانی نہیں کرے گا، وہ پھر اس شخص سے جانور ذبح کروا لے جس کو ذبح کرنا آتا ہے۔ جس شخص کو جانور ذبح کرنا آتا ہے وہ اپنی قربانی خود کرے، اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے بلا شبہ۔ لیکن جس کو ذبح کرنا نہیں آتا تو وہ خود قربانی نہ کرے، یعنی خود جانور ذبح نہ کرے، بلکہ جس کو آتا ہے اس سے کروا لے۔ یہ ظلم ہے کہ خود ذبح کرنا آتا نہیں پھر بھی کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تو یا اس کی اپنی خیر نہیں یا جانور کی خیر نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہر سال قربانی کے موقع پر بہت سے لوگ جن کو ذبح کرنا آتا نہیں ہوتا، محض پیسے بچانے کی غرض سے کہ کسائی کو پیسے دینے پڑیں گے، خود ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر نہ تو ان کو جانور کو ذبح کرنا آتا ہے، نہ اس کو پکڑنا آتا ہے، نہ اس کو نیچے گرانا آتا ہے، تو پھر خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور جانور بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ہر سال دیکھتے ہیں گلیوں بازاروں میں جانور ذبح کیا ہوا بیچارہ، جس کے کچھ گلے پر چھری پھری ہے، ابھی رگے کی طرح کھٹی نہیں ہے، وہ گلیوں میں بیچارہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اناڑی ہیں، جن کو جانور ذبح کرنا نہیں آتا۔ جن کو ذبح کرنا نہیں آتا تو وہ خود نہ کرے، بلکہ جس کو ذبح کرنا آتا ہے اس سے کروائے۔ اور جانور جب ذبح کروائے، کسی سے کروانا پڑے تو اس شخص سے کروائے جو مسلمان ہو، ہاں جی۔ غیر مسلم اگر مجبوری نہیں ہے تو کتابی سے بھی نہ کروائیں، عیسائی یہودی سے بھی نہ کروائیں، کوئی عذر نہیں ہے۔ عام حالات میں خود ذبح کریں یا کسی مسلمان عیسائی کا انتخاب کریں، اس میں بھی کوئی اچھا نیک مل جائے تو بہت اچھا ہے، وگرنہ کم از کم مسلمان ضرور ہونا چاہیے۔ اگر مجبوری ہے، کوئی علاقہ ایسا وہاں پر ذبح کرنے والا مسلمان کوئی نہیں ملتا تو کتابی یعنی عیسائی وغیرہ سے ذبح کروا سکتے ہیں، لیکن جو کتابی نہیں ہے تو مشرک ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، پھر اس سے ذبح نہ کروائیں۔ ذبح کرنے کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھے، جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس سے پہلے جانور کو
اچھے طریقے سے نیچے گرانا چاہیے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، ہاں جی، اور پھر اس کے گلے پہ چھری چلانی چاہیے، اناڑی پن نہیں کرنا چاہیے، اناڑی پن نہیں، ہاں، جانور کو اچھے طریقے سے نیچے گرا کر اور اس کی ٹانگیں وغیرہ باندھ کے اس کو قبلہ رخ کر کے پھر اس پر چھری چلائی جائے، ہاں جی، ہاں، بعض لوگ خام خواہ ایسے ہی اس کو کیف متفق پکڑ کر جیسے قابو ہے ایسے ہی جو ہے نا قبلہ کے رخ کیے بغیر ہی اس پر چھری چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مجبوری کی وجہ سے قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو قبلہ کی رخ کریں، اس کو الٹائیں اور مضبوطی سے قابو کر کے پھر چھری چلائیں۔ یہ بات سر میں رکھیں، جانور دو طرح کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے جانور ہیں بکری، بکرا، دمبا وغیرہ، بڑے جانور ہیں اونٹ، گائے وغیرہ۔ تو چھوٹے جانور میں ذبح افضل ہے اور بڑے جانور کے اندر نہر افضل ہے۔ ذبح کا مطلب لٹا کر چھری چلانا قبلہ رخ کر کے، نہر کا مطلب ہے کہ گلے میں اس کے حلق میں کوئی چھری وغیرہ گھونپ کر اس کے رگے کو کاٹ دینا، کھڑے کھڑے لٹائے بغیر، ہاں جی۔ تو بڑے جانور میں نہر افضل ہے، یعنی گلے پر کھڑے کھڑے ایسے ہی چھری چلا دینا اس کے رگے کٹ جائیں، اونٹ وغیرہ میں، اور بکرے دمبے وغیرہ میں اٹھا کر ذبح کرنا افضل ہے۔ چائز دونوں چیزیں ہیں دونوں کے اندر۔ جو بندہ بڑے جانور میں نہر نہیں کر سکتا تو وہ ذبح کر لے، ہاں جی جی۔ جانور کو جب ذبح کریں تو چھری کو اس سے پہلے اچھی طرح تیز کر لیں۔ اگر چھری اچھی طرح تیز نہیں کی گئی اس سے جانور کو تکلیف ہوگی۔ بعض لوگ سال بعد جانور ذبح کرتے ہیں، پورا سال چھری جو ہے بیچاری کپڑے میں لپٹی ہوئی کہیں پڑی رہتی ہے، جب جانور کو لٹا لیتے ہیں اب کہتے ہیں چھری لاؤ چھری لاؤ، اب اسے کپڑا ہٹاتے ہیں تو پورے سال کا زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے گلے پر چلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ذبح نہیں ہوتا۔ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ پہلے چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لیں، تیز کرنے کے بعد پھر اس کو جانور کو لٹائیں اور ذبح کریں۔ چھری تیز کر لیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھیں، ہاں جی، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیر کہیں، یہ تکبیر ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کئی افراد جو ہے وہ ایک جانور کے ذبح کرنے میں شریک ہوتے ہیں، تکبیر پڑھنا ایسے ہی بھول جاتے ہیں، ہاں جی، چھری چلا دی تکبیر پڑھی نہیں۔ بھائی جانور کو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھی جائے، ہاں جی، اور تکبیر کے ساتھ دعا بھی پڑھی جائے، جو مسنون دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما، جس طرح کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قربانی قبول کیا، جس کو عربی میں دعا نہیں آتی، اردو میں یہی دعا کریں، لیکن تکبیر عربی میں بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر پڑھ لیں، ہاں جی۔ اگر جانور پر تکبیر نہیں پڑھی گئی، سوال ہے کیوں نہیں پڑھی گئی؟ اگر تو بھول کر نہیں پڑھی گئی، بھول کر نہیں پڑھی گئی تو جانور حلال ہے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھی گئی تو پھر جانور حلال نہیں ہے، پھر جانور حلال نہیں ہے۔ جانور پر تکبیر پڑھیں تو کوشش کریں اس کی جو یہ رگیں ہیں، ہاں جی، 4 رگیں ہوتی ہیں اہم، وہ رگیں تسلی کے ساتھ کاٹیں، تسلی کے ساتھ کاٹیں، اس چیز کا خیال کریں
جانور کی رگیں اچھی طرح کٹ جائیں، اچھی طرح رگیں کٹ جائیں تو پھر بھی جانور کو چھوڑے نہ بلکہ پکڑے رکھیں، تسلی کے ساتھ اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، کھال اتارنے میں جلدی نہ کریں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے بسا اوقات ادھر جانور پر چھری چلائی اور ادھر جو ہے اس کی کھال فوراً اتارنی شروع کر دی۔ کسائیوں کو بہت جلدی ہوتی ہے اس دن میں، اس کو ان کو ذرا بار بار تنبیہ کرتے رہنا چاہیے، اپائی تسلی نہ کرنا، تسلی نہ کرنا، ذبح کریں، ٹھنڈا ہونے دیں، اس کے بعد کھال اتاریں۔ جانور ذبح کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کوشش کرے اس کی رگیں اچھی طرح کٹ جائیں، لیکن نیچے گردن ہی نہ پوری کٹ جائے۔ یہ مکروہ ہے کہ اتنی جلدی میں چھری چلائی کہ رگیں کیا اس طرح کی گردن بھی کٹ گئی، یہ غلط ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے احتیاط چاہیے۔ ہاں جی، تسلی کے ساتھ رگیں کاٹیں اور پھر انتظار کریں، جب جانور ٹھنڈا ہو جائے آپ اس کے بعد جو ہے آپ کھال اتاریں، اس کے بعد کھال اتاریں۔ جب تک جانور اچھی طرح ذبح کے بعد ٹھنڈا نہیں ہو جاتا یا نہر کے بعد ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹنا یہ جائز نہیں۔ ہاں جی، کاٹنا جائز نہیں۔ اس دن گوشت کھانے کی جلدی بہت ہوتی ہے۔ ہاں جی، کئی گھر والے کہنے ہو اینا کا حصہ کٹ کے بس اینا کا دے دو، پہلے پکا لیجیے پھر جاؤ۔ ایسا نہیں۔ عربوں میں اس طرح ایک رواج تھا کہ وہ جانور کی کوہان جو ہے، وہ زندہ جانور کی کوہان جو ہے وہ کاٹ لیتے تھے۔ کوہان کو اوپر جو گھوڑے سا اوپر ہوتا تھا نا، اس کو کاٹ لیتے تھے زندہ جانور کی۔ تو زندہ جانور کی اس طرح کی کوئی چیز کاٹی تو وہ تو ویسے ہی حرام ہے، وہ تو ویسے ہی حرام ہے، یعنی جانور زندہ ہے اور اس کھانے کی غرض سے کاٹ لیا، اس کا کھانا حرام ہے۔ جب جانور ذبح ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد آپ کوئی حصہ کاٹ کر جی پہلے اس کا گوشت بنا لے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جب جانور کو ذبح کرے تو یہ شرعی طریقے میں نے عرض کیا کہ تکبیر پڑھنی ہے۔ دو ہی طریقے، یا نہر کا یا ذبح کا۔ یہ اور جو کئی طریقے غیر مسلم حضرات نے نکالے ہوئے ہیں جانوروں کو جو ہے وہ کہہ لیں گوشت کھانے کی غرض سے، بہت سارے وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ جس طرح کہ پانی گرم کر کے ابلتے ہوئے پانی میں مرغیاں ڈال دیتے ہیں اور جانور ڈال دیتے ہیں، یا ایسے ہی جو ہے نا وہ تلوار سے کاٹتے، جب جانور آگے آ رہے ہیں تلوار سے کاٹ رہے کرتے ہیں، یہ سب ناجائز طریقے ہیں۔ ہاں جی، جھٹکا اسے کہتے ہیں، جھٹکا کر کے کھانا، یہ بالکل جو ہے وہ کافرانہ طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ایسے طریقے اختیار نہ کیے جائیں، تسلی کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے۔ جب جانور کی کھال اتار لیں تو اب کھال اتارنے کے بعد اس جانور کے گوشت کے آپ ٹکڑے کریں، ٹکڑے کر کے سارا گوشت کو آپ اس میں مکس کر لیں۔ اس میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ چربی بھی ہوتی ہے، یہ سب گوشت کو مکس کر لیں استعمال کرنے سے پہلے، تقسیم کرنے سے پہلے۔ جانور کے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ خود رکھ لیں، ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہاں دیں، اور ایک حصہ اپنے محلے علاقے کے ان افراد کو دیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ تو جو جانور قربان کرنا ہے اس کے گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں۔ ایک شخص جس کی 1 سے زائد قربانیاں ہیں
ہاں جی، بکرا بھی کیتا انہیں، دمبا بھی کیتا تو ویڑا بھی کیتا۔ اب بڑا جانور بھی کیا، چھوٹا بھی کیا۔ ہر جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے تیسرا حصہ رکھنا خود مسنون ہے، اور باقی رشتہ داروں کو اور علاقے محلے والوں کو تقسیم کریں۔ ایسا جائز نہیں ہے کہ بندہ ایک جانور کا، جائز نہیں کا مطلب یہ نہیں میں کہتا بھی حرام ہے، خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے کہ ایک جانور کے سارے گوشت کو اپنے لیے رکھ لیا اور دوسرا تقسیم کر دیا، خلاف سنت ہے۔ جس طرح کہ بکرا بھی ذبح کیا، بڑا جانور بھی ذبح کیا، بکرا سارے کا سارا فریج میں رکھ لیا خود کھانے کے لیے، اور بڑے جانور کے جو ہے نا وہ گوشت کر کے وہ تقسیم کر دیا، یہ ٹھیک نہیں۔ 3 حصے بڑے جانور کے گوشت کے کریں، 3 حصے بکرے کے کریں، تاکہ بیچارے علاقے کے محلے غریب لوگ عید کے دن بکرے گوشت کھا سکیں۔ تو بعض لوگ عید والے دن بکرے گوشت کا بہت لالچ کرتے ہیں کہ بکرا سارے کا سارا خود رکھ لیا اور اب بڑا جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ ایسا ٹھیک نہیں ہے، ایسا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ جانور کو ذبح کریں، ہر قربانی کے جانور کے 3 حصے کریں، ہر جانور کے 3 حصے کریں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، قربانی کے موقع پر قربانی کا گوشت رسم و رواج کی نظر ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو قربانی کے گوشت بھیجتے رہتے ہیں، اس نے اس کے گھر بھیج دیا، اس نے اس کے گھر بھیج دیا۔ عید کے دن بھی علاقے محلے میں کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں گوشت نہیں پہنچتا، تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ بھائی یہ رسم و رواج کو چھوڑ کر شرعی طریقے سے معاملات کو نپٹانا چاہیے، شرعی طریقے سے معاملات کو نپٹانا چاہیے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت کہیں رسم و رواج کی نظر نہ ہو جائے، غربا عید کے دن قربانی کے گوشت سے محروم نہ رہیں۔ بعض دوست یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو بھائی قربانی کا گوشت سب سے پہلے تو آپ اپنی ترجیحی بنیادوں پر 3 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے محلے کے وہ مسلمان حضرات کہ جن کے گھر قربانی ان کو دیں، اس لیے کہ یہ خوشی کا دن ان کا ہے، تو مذہبی تہوار ان کا ہے۔ البتہ اگر آپ کے گھر میں کوئی غیر مسلم عیسائی خاتون یا مرد کام کرتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمدردی کریں، تو وہ حصہ گوشت کا جو کسی مسلمان کے حصے میں ہے نا وہ ان کو نہ دیں، بلکہ وہ حصہ ان کو دے دیں جو آپ کے اپنے حصے میں ہے، اس میں سے کچھ گوشت آپ اس کو دے دیں، تاکہ مسلمان کا حصہ کافر کے پاس نہ جائے۔ آپ کو ہمدردی ہے تو اپنے حصے گوشت میں سے کچھ حصہ اس کو دے سکتے ہیں، کچھ گوشت دے سکتے ہیں۔ جو قربانی کا گوشت ہے حلال قربانی کے گوشت کے تمام اعضاء حلال ہیں سوائے 7 اعضاء کے، 7 اعضاء مکروہ ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 7 اعضاء، 7 چیزیں یہ مکروہ ہیں اور باقی سب حلال ہیں۔ 7 چیزیں کون سی مکروہ ہیں؟ نمبر 1 پتا، نمبر 2 غدود، ہاں جی، نمبر 3 کہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کا بہتا ہوا خون جب ذبح کرتے ہیں نکلتا ہے، یہ تو نص قطعی سے حرام ہے، سیدھا سیدھا جی۔ اور مثانہ اور مذکر جانور کے خصیتین دونوں انڈے، اسی طرح نر جانور کی پیشاب گاہ، اور نمبر 7 مادہ جانور کی پیشاب گاہ۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو حلال جانور کی نہیں کھائی جائیں گی۔ کون کون سی؟ نمبر 1 پتا،
نمبر 2 ودود، نمبر 3 بہتا ہوا خون، جب ذبح کرتے ہیں وہ خون، اور نمبر 4 مثانہ، نمبر 5 دونوں انڈے خصیتین مذکر جانور کے ہوتے ہیں، اور نمبر 6 نر یعنی مذکر جانور کی پیشاب کا، نمبر 7 مؤنث جانور کی پیشاب کا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں حلال جانور کی مکروہ، ان کو نہیں کھایا جائے گا۔ آج بعض لوگ ان کے حلال ہونے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ مستقل روایات موجود ہیں کہ حلال جانور کی 7 چیزیں یہ مکروہ ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 7 چیزیں مکروہ ہیں۔ غیر مقلد حضرات جو اپنے اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 7 چیزیں بھی کھانی حلال ہیں، حالانکہ کسی صحیح حدیث میں ان جانوروں کے حلال ہونے کی بات نہیں آئی۔ یہ چیزیں جائے نفرت ہیں، اور ان چیزوں کے تصور سے ذہن کے اندر نفرت آتی ہے، تو لہذا طبیعت ہی ان کا جو ہے وہ نہ کھانے کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو کہتا ہے کھائی جائیں گی، یہ بات غلط ہے، اور خود ان روایات کے خلاف ہے جن روایات میں ان اعضاء کے کھانے کا جو ہے وہ کھانے کو مکروہ بتایا گیا۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو باقی اعضاء ہیں، 7 کے علاوہ باقی اعضاء، وہ سب چیزیں جو ہے وہ جانور کی حلال ہے۔ حلال جانور کی باقی سب چیز 7 کے علاوہ حلال ہے۔ ہاں، کسی کی طبیعت نہیں کسی خاص چیز کو کھانے کو کرتی وہ نہ کھائے، لیکن اس کو مکروہ نہیں کہہ سکتا، اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، جائز ہے۔ جس طرح کہ ایک مسئلہ دوست پوچھتے ہیں وہ ہے اوجڑی کے کھانے کا، کہ کیا اوجڑی کھانی حلال ہے کہ اوجڑی کھانی حرام ہے یا مکروہ ہے؟ تو بھائی اوجڑی جو ہے یہ کھانی جائز ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور کے جن 7 اعضاء کو، 7 چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا، ان میں یہ اوجڑی شامل نہیں ہے، ان میں اوجڑی شامل نہیں ہے، لہذا اوجڑی کھانی حلال ہے، اوجڑی کھانی حلال ہے۔ اب دیکھیں اوجڑی کھانی خود احادیث سے ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، انہوں نے خود فرمایا کہ یہ میری غذا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود کھائی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے۔ اور سب سے پہلے اس اوجڑی کے مکروہ ہونے کا فتویٰ یہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے دیا تھا، اس سے پہلے کسی نے اوجڑی کو مکروہ نہیں کہا تاریخ کے اندر، سب سے پہلے فتویٰ انہوں نے دیا۔ آج یہ ہمارے بریلوی حضرات بھائی یہ بیچارے اس معاملے میں سختی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوجڑی کھانی جو ہے یہ ناجائز ہے، بعض تو سیدھے سے حرام کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہمیں اس بات پہ حیرانگی ہے کہ اب اس میں سختی آنی شروع ہو گئی، حالانکہ ہم نے خود دیکھا بچپن میں تو یہ پہلے اس پر جو ہے ختم دیا کرتے تھے، اب جو ہے اس پہ سختی آنی شروع ہو گئی اور کہا کہ یہ ناجائز ہے۔ بھائی اوجڑی کھانی حلال ہے، جس طرح کہ خود اب میں نے عرض کیا کئی بریلوی علماء نے جو ہے وہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ اس کا کھانا حلال نہیں، حالانکہ مولانا احمد رضا خان صاحب سے پہلے کسی نے بھی اس کو جو ہے وہ مکروہ نہیں کہا، سب سے پہلے انہوں نے مکروہ کہا ہے۔ اب کچھ بریلوی علماء نے اس پہ خود اپنا پوری دنیا کے علماء کی تائید کرنی شروع کر دی کہ بالکل بھی اوجڑی کھانا جائز ہے۔ اب خود بریلوی علماء نے فتاویٰ دینا شروع کر دی ہے، جس طرح کہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی حضرات کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بخاری شریف مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، تو شرح بخاری مسلم میں انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے بکری کا میدا کھایا ہے، یعنی یہ اوجڑی کھائی ہے۔ اور ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ
مولانا عبد الغفور البری صاحب رائمنڈ میں عالم شیخ الحدیث ہیں ریلوی علماء کے، ان کے فتاویٰ چھپے ہیں، فتاویٰ عبد الغفور کے رب سے میرے پاس پڑھے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل جائز ہے۔ اس طرح کراچی سے ایک کتاب چھپی ہے، اس میں کہا گیا کہ وہ سے بد مذہب جو ہے وہ اجری کو مکروہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ حلال ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی منہاج القرآن کے نام سے ویب سائٹ نیٹ پہ موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بالکل یہ کھا سکتے ہیں۔ مولانا عبد القیوم ہزاروی صاحب کی منہاج الفتاویٰ ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس کو اچھی طرح صاف کر جو کھا سکتے ہیں۔ تو بھائی اوجری کھانا ناجائز نہیں ہے۔ میں نے اس مسئلے پر تفصیلی کتاب لکھی ہے اور اس میں بریلوی علماء کے کئی حضرات کے میں نے خود فتاویٰ نقل کیے اور ان کتابوں کے سکین بھی لگائے ہیں۔ اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو موجود ہے، اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ہم ان حضرات سے پوچھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی اوجری کھانے مکروہ ہے، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اوجری کھانا اس لیے مکروہ ہے کہ جو اوجری میدا ہے جانور کا تو وہ ہر وقت گند سے بھرا رہتا ہے، یعنی پخانے سے بھرا رہتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ مکروہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ میدا جو ہے یہ گندگی کا معدن نہیں ہے، یعنی گندگی یہاں سے پیدا نہیں ہوتی، یہ یہاں جمع ہوتی ہے۔ جب پیدا ہونا ایک الگ چیز ہے، جمع ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اور دوسری بات کہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے اس میں ہر وقت چونکہ گوبر لگا رہتا ہے، گوبر سے بہی رہتی ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں گوبر لگا رہتا ہے، تم ان کو بڑے مزے سے کھا لیتے ہو، جس طرح کے جانور کے پائے ہیں۔ ہم آپ دیکھ لیں کون سا جانور ایسا ہے جس کے پایوں کو گوبر نہیں لگتا؟ ہر وقت جانور کے پائے گوبر سے نتھرے رہتے ہیں، ہاں جی، تو حتیٰ کہ دودھ نکالتے وقت بھی وہ پیشاب کرتے رہتے ہیں، تو ہر وقت پاؤں ان کے، لیکن پھر بھی سب لوگ پایوں کو کھاتے ہیں۔ کوئی بھی پائے کو مکروہ نہیں کہتا، کوئی بھی پائے کو مکروہ نہیں کہتا۔ یہ جو گردہ ہے پھر تو گردہ بھی ناجائز ہونا چاہیے، یہ بھی کھانا مکروہ ہونا چاہیے۔ اسے گردہ جو ہے اس کا کام ہے کہ یہ پیشاب کے جو ہے وہ تسلسل کو باقی رکھنے میں معاون ہے۔ گردے انسان کے ہوں یا جانور کے، وہ ہر وقت جو ہے پیشاب سے لتھڑے رہتے ہیں، ہاں جی، تو تکاتر ہوتا ہے، پیشاب کے قطرے وہاں ٹپکتے رہتے ہیں، تو اب ظاہر تو پیشاب ناپاک ہے، تو جب یہ بات ہے تو پھر تو گردہ بھی مکروہ ہونا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ گردہ ہر وقت پیشاب سے لتھڑا رہتا ہے؟ وہ تو مکروہ نہیں ہے، لیکن جو ہے اوجری مکروہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی دلیل ایسی ہے نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں اور جو خبیث ہیں وہ حرام کی ہیں، لیکن خبیث کا معیار کیا ہے یہ شریعت طے کرے گی، بندہ طے نہیں کرے گا کہ بندہ کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی لہذا یہ خبیث ہے، ایسا نہیں ہے۔ کون سی چیز خبیث ہے اور کون سی طیب ہے، اس کا معیار یہ شریعت نے طے کرنا ہے، قرآن و سنت نے طے کرنا ہے۔ پوری دنیا کے علماء میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اوجری کے بارے میں کہتا ہو یہ خبیث ہے، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں آج کل ہمارے یہاں مسا گوشت جسے یہی اوجری کلیجی پھیپھڑے یہ الگ بکتے ہیں، پہلے زمانے میں یہ گوشت کے ساتھ بکتے تھے۔ میں نے اپنی کتاب اوجری حلال میں اس پہ حوالات پیش کیے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ خود جو ہے یہ عام گوشت کے ساتھ بکتی تھی۔ اب اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ اس بات کا منکر ہو کہ بھائی یہ گوشت کے ساتھ بک رہی ہے، گوشت تو حلال ہے، یہ مکروہ ہے، یہ کیسے بک رہی ہے؟ تو لہذا تاریخ میں فقہائے کرام نے، خواہ وہ فقہائے احناف ہو، فقہائے مالکیہ ہوں، فقہائے حنابلہ ہوں یا شوافی ہوں، کسی نے بھی اس کو مکروہ نہیں کہا۔ جب کسی نے مکروہ نہیں کہا تو بھائی 13ویں صدی میں اگر کوئی بندہ مکروہ کہتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کے اس موقف کو دیکھنا پڑے گا، خام خواہ کے بند کر کے قبول نہیں کر لیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اب میں نے عرض کیا کہ حلال جانور کے 7 چیزیں مکروہ ہیں، حدیث پاک میں آئی ہیں، کہ میں نے پہلے آپ کو 7 چیزیں گنوائی ہیں۔ اب ایک بندے نے یہ ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ بھئی اوجری جو ہے یہ مکروہ حدیث کی روشنی میں اس حدیث کے اندر تحریف کر دی۔ ابھی یہ شبیر کتب خانہ لاہور میں ہے حضرات کا، تو اس میں کتاب چھپی ہے موجم اوسط طبرانی،
میرے پاس پڑھی ہے 7ویں جلد، اس میں باقاعدہ روایت ہے کہ جانور کے 7 چیزیں جو ہیں یہ مکروہ ہیں، یہ حدیث ہے۔ تو اس میں جو 7 چیزیں ہیں وہ کون سی میں نے بتایا؟ پتا اور گدود اور جی ہاں بیت و خون اور سانہ، اور اسی طرح جو ہے خصیت ہے دونوں انڈے، اور مادہ کی پیشاب گاہ اور نر کی پیشاب گاہ۔ یہ اب وہ حدیث آئی ہے، اس میں حدیث میں گدا کے لفظ ہے، گدا کہتے ہیں گدود کو، کسے کہتے ہیں؟ گدود کو۔ اب گدود مکروہ ہے، ہاں جی۔ انہوں نے اب اس معجم اوسط طبرانی میں تعریف کر دی کتاب کے اندر، اور اس حدیث کا ترجمہ کیا، حدیث میں گدا کا ترجمہ کیا اوجڑی۔ دنیا کی کسی لغت کے اندر جو ہے وہ گدا سے مراد کوئی بھی اوجڑی نہیں لیتا، یہ حدیث کے اندر تعریف کر دی لوگوں کو دلیل پیش کرنے کے لیے کہ اوجڑی کے مکروہ ہونے پر دلیل جو حدیثیں موجود ہے۔ حالانکہ اوجڑی جو ہے یہ حلال ہے، دنیا کے سارے مفتی حلال کہتے ہیں، کسی نے اس سے پہلے کہ وہ حضرات کہتے کسی نے مکروہ نہیں کہا، لہذا کسی کا دل نہیں چاہتا تو وہ نہ کھائے، جس طرح گردہ ہے، ہاں جی، کسی کا دل نہیں چاہتا تو نہ کھائے۔ تو بھائی کسی خاص چیز کے کھانے پر کہ بندہ مجبور نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو مکروہ نہیں کہہ سکتا۔ مکروہ حرام یہ شریعت کی اصطلاحیں ہیں، اور یہ اللہ پاک کو اختیار ہے، جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں، بندے کے اختیار میں نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کام کر کسی چیز کو حرام کہے، کسی کو حلال کہے۔ باہر کیا تو جو جانور ذبح ہو جائے اس جانور کے تمام اعضاء حلال سوائے 7 اعضاء کے یہ مکروہ ہیں، 7 اعضاء مکروہ ہیں۔ تو جب جانور کا گوشت ذبح ہو جاتا ہے نا تو کچھ خون ایسا ہوتا ہے جو گوشت پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ خون ہم دیکھتے ہیں نا، جب جانور کو ذبح کر لیا، اس کی بوٹیاں بنائیں تو گوشت پر خون لگا ہوتا ہے۔ یہ خون جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔ کون سا خون ناپاک ہے؟ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے یہ ناپاک ہے، لیکن وہ خون جو جانور کے گوشت کو لگا ہوتا ہے تو وہ گوشت کا حصہ ہے، چونکہ گوشت پاک ہے تو وہ خون بھی پاک ہے۔ اگر وہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ قربانی کے دنوں میں جو ہے نا لوگ یہ مسئلے پوچھتے ہیں تو پھر بتانے والا نہیں ہوتا، اس لیے بتانے والا آج بتا رہا ہے کہ آج مسئلہ سن لو کہ بھئی وہ خون پاک ہے جو کہ گوشت کو لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ گوشت پاک ہے، اس لیے کہ گوشت پاک ہے۔ ہاں جی، یہی حکم ہوتا ہے پسینے کا، ہاں جی، تھوک کا، لعاب کا، ہاں جی، یہ چیزیں ملتی ہوتی ہیں۔ جس جانور کا خون جس جانور کا گوشت حرام ہے اس کا پسینہ بھی آپ دیکھیں کہ مسئلے ہوں گے، اس کے تھوک لعاب کے مسئلے ہوں گے۔ لیکن باہر کیا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو جانور جو ہے وہ حرام ہے اس کا محض پسینہ لگے تو وہ بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن باہر کیا یہ چیز ضرور ہے کہ اس کے تمام اعضاء ناپاک ہوں گے۔ خیر بات کرنے میں شاید کوئی آگے پیچھے ہوئی بات، تو میں بات سمجھا رہا تھا کہ حلال جانور جو ہے اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ حلال ہیں سوائے 7 اعضاء کے، کہ وہ 7 اعضاء جو ہیں وہ مکروہ ہیں، ان کو نہیں کھایا جائے گا۔ جب جانور کا گوشت کیا جائے تو گوشت سب کو آپس میں ملا لیا جائے، اس کے بعد 3 حصے کیا جائیں۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرتے وقت جو گوشت جو ہے نا ذرا کہنے بوٹیاں زیادہ لذیذ ہوتی ہیں یا بندے کو محبوب ہوتی ہیں ان کو پہلے الگ کر لیتے ہیں، تو اپنے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ ناجائز تو نہیں ہم کہتے، لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت یہ کہ بھئی جس جانور کی آپ نے قربانی کی ہے اس کے تمام اعضاء کو یعنی سارے گوشت کو کاٹ کر آپس میں ملا لیں، ہڈیوں والا گوشت بھی، گول گوشت بھی، مچھلیاں بھی، جڑیاں بھی، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا سب کو ملا لیں، اس کے بعد 3 حصے کریں تاکہ سب کو گوشت ایک جیسا آئے۔ یہ نہیں کہ جو غربا کو دینا ہے وہ ہڈیاں اکٹھی کر کے دے دیں تو گول گول بوٹیاں ساری اپنے لیے رکھ لیں، یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ جو گوشت آپ نے دینا ہے تو وہ گوشت سارا مکس ہونا چاہیے تاکہ لینے والا خوشی محسوس کرے کہ بھئی عید والے دن فلاں دے گھروں گوشت آیا تو بھائی وہ ماشاءاللہ اچھا ہوا۔
چربی جو ہوتی ہے چربی بھی کھا سکتے ہیں، چربی بھی حلال ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو ہوتی ہے نا جانور کے اوپر کھال ہوتی ہے، کھال، جانور کے اوپر کھال ہوتی ہے، تو یہ کھال جو جانور حلال ہے اس کی کھال بھی حلال ہے، پھر نہیں کھانی اور نہ کھاوے۔ جدہ آپ ویکھتے نہیں جو کھروڑے کھانے ہیں، جو پائے ہیں وہ کھاتے ہیں، تو اس کو کھانے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ کھال اتار کے کاٹ کر کھائے جائیں، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بال جو ہے ان کو جلا لیتے ہیں آگ پر، بال جلا لیتے ہیں، کھال ساتھ ہی ہوتی ہے تو پھر کھال کھاتے ہیں۔ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں بندہ سنتا ہے بندے کو عجیب خیال کرتا ہے کہ ہم کب کھال کھاتے ہیں؟ تو کھال کھاتے ہیں کیسے کہ جب اگر پایوں کو جلا کر اس کے بال جلا لیے جائیں تو کھال ساتھ ہی ہوتی ہے، اب وہ اس کو کھا لیتے ہیں۔ حلال جانوروں کی کھال بھی حلال ہے، تو بندہ کھانا چاہے تو کھا لے، دل نہیں کرے تو نہ کھاوے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ حلال ہے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھا سکتے جو پہلے میں نے بتائی ہیں۔ تو یہ احکام ہیں قربانی سے متعلق، ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ قربانی کا صحیح حق ادا ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کے احکام مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔